أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم رمضان کو بہتر بنایا جائے، اپنی مصروفیت رمضان کے دوران کس طرح سے گزاری جائیں، اور اپنے پچھلے رمضان کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کیا جائے تو اس سے بھی بہت فائدہ ملتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ شاید ہم رمضان کو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے. ایسا نہیں ہوتا. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے رمضان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے بہت سارے سیکھنے کے نقطے ملیں گے. یعنی وقت ذمہ داریوں میں ضائع نہیں ہوتا. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا صرف وقت اس وقت ضائع نہیں ہوتا کہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں، یا وقت کا صحیح استعمال ہر حال میں ہو سکتا ہے. سفر کے دوران بھی ہو سکتا ہے، کسی سے ملنے ملانے میں بھی ہو سکتا ہے. اور وہ وقت ہم کیسے استعمال کریں کہ وہ اس وقت رمضان کے دوران خاص طور پر ایک بہترین یادداشت بن کے ہمارے دل پر بھی نقش ہو اور ہمیں ہمیشہ اس کا تاثر یاد رہے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کی تو محتاج نہیں، فریحہ نوید، اور جو المیزان کی سینئر سٹاف میں سے ہیں، ذمہ داریوں کا پوری طرح ایک بنڈل اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ذمہ داریوں کا بنڈل، اس میں چاہے وہ اکاؤنٹس دیکھنے ہوں یا ای میل آنسرز کرنے ہوں یا پھر مینجمنٹ سائٹ ہو، پروگرام کو آرگنائز کرنا ہو، اور مزے کی بات کیا بتاؤں آپ کو، یا پھر وہ گیٹ کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری ہو. اب دیکھیں ذرا، ہم آپ کو ملواتے ہیں فریحہ نوید سے کہ جو ذمہ داریوں کا ایک پورا بنڈل اٹھائے ہر وقت پھرتی ہیں. لیکن سبحان اللہ، دیکھیں ذمہ داریوں کے ساتھ الحمدللہ وہ بہت ساری کلاسز لیتی ہیں، کلاسز میں ٹیچ بھی کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرح کر پاتی ہیں؟ مینجمنٹ. جس شخص کے پاس مینجمنٹ سکلز ہوتی ہیں وہ اپنے وقت کو اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ گیٹ کے کھولنے پر بھی حاضر ہے، ای میلز آنسر کرنے پہ بھی حاضر ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر کام میں پیش رہتا ہے. تو ویلکم کرتے ہیں اپنی فریحہ نوید کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت بہت شکریہ نسرین بہن اتنا اچھا تعارف کروانے کا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں. اور یقین مانیے کہ اس کام کو کرنے میں اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اور بھی لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان دروازوں کو کھولنے کے لیے چنا اور ہمیں یہ سارے کام کرنے کے لیے چنا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آپ خود بھی جانتی ہیں ان ذمہ داریوں کو آپ نے بھی نبھایا ہے اور بہت آسان طریقے سے نبھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کریں گے اور ہم اپنے اگلے جنریشنز کو اس کو پاس آن کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہی ہے انشاءاللہ. ذرا تھوڑی سی اپنے پروفیشن کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ جاب کے سلسلہ میں کس طرح سے جاب کو بھی اندر کیسے مینیج کیا ہوا ہے؟ جاب میری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں سمجھتی ہوں جب میں پاکستان میں تھی تو میں کوالیفائڈ ٹیچر بھی ہوں، وہاں میری ٹیچنگ میرا پروفیشن تھی اور میرا بہت بڑا پیشن تھی. لیکن اس وقت ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے اور دنیا کی باتیں سکھاتے تھے. پھر جب میری شادی ہوئی میں یہاں پر آئی تو میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی تھی جس میں آورز فلیکسیبل ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پھر مجھے یہ شوق تھا کہ آورز فلیکسیبل ہوں جو جاب بھی ہو. تو میں بڑا میرا دلچسپ یہ بھی واقعہ ہے نسرین بہن کہ میں گئی کالج کسی کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. تو وہاں پر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے تو آپ کس لیے آئی ہیں؟ تو میں نے ان سے بات کی کہ میں اس طرح سے کوئی کورس کرنا چاہتی ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے پاس صحیح وقت اور صحیح ٹائم پر آ گئے، کورس شروع ہو رہا ہے آپ وہی کیجئے. تو وہ تھا ڈپلوما ان انٹرپریٹنگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ. تو وہ ان کے انسٹرکٹر تھے. تو مجھے کہتے ہیں انگلش آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو انگلش سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یہ کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو کچھ کرنا ہے.
तो फिर वो डिप्लोमा मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में वो लोग ढूंढ रहे थे क्वालिफाइड इंटरप्रेटर्स के लिए। तो फिर वो जॉब जो थी वो मैंने ग्लासगो सिटी काउंसिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एज एन इंटरप्रेटर शुरू की। आवर्स फ्लेक्सिबल थे, बच्चों की और घरेलू जिंदगी में भी कोई उस पर असर नहीं पड़ा क्योंकि बता दिया जाता था कि इतने आवर्स हम अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ फिर ये था कि ये जो कुरान की स्टडीज वगैरह उन दिनों में हम तालिब इल्म थे, अभी भी तालिब इल्म ही है, तो उसके लिए फिर कोई ऐसा उस पर असर नहीं पड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरी जॉब जो है वो सिटी काउंसिल के साथ भी है और NHS के साथ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो यही है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं कि मैं अपने आवर्स जो हैं वो पहले बता देती हूँ कि इतने आवर्स के लिए मैं पूरा हफ्ता अवेलेबल हूँ और इतने आवर्स के लिए मैं नहीं, इसीलिए मैं कर पाती हूँ जो सारा कुछ आपने अभी मेंशन किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिंदगी में थोड़ी सी सेल्फ डिसिप्लिनिंग भी चाहिए होती है। बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज है, डिसिप्लिन बहुत अहम चीज है इंसान के लिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को, वही आपकी बात है कि मैनेजमेंट की भी बात है, अल्लाह की तौफीक तो है ही, लेकिन उसमें ये कि मैनेजमेंट आपने कैसे, लोग पूछते भी हैं आपसे भी ये सवाल लोग करते होंगे कि आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, आप कैसे ये कोप करती हैं इन सारी चीजों से। तो आप यकीन करें कि कोप इस तरह से होता है कि आज ही वही बात कर रहे थे ना दरसे कुरान में, लग़व बातें और लग़व बातों को छोड़ देना। तो जब ये लग़व बातें छोड़ दी ना, ये टेलीविजन ज्यादा नहीं देखते और जो पहले लत लगी हुई थी हर तरह का उल्टा काम, फिल्म देखनी और वो करनी, तो मैं समझती हूँ कि जब आप ये सारी जो चीजें हैं इनको छोड़कर सिर्फ फोकस कर लेते हैं अपने काम के ऊपर जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है, तो अल्लाह सुब्हान ताला वक्त में भी बरकत अता फरमाए। बेशक, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और फरिया, हमारी जिंदगी में जो अहम किरदार हमारी कामयाबी के पीछे, वैसे तो हमेशा से ये कहते हैं, लेकिन अब वो सेइंग थोड़ी सी चेंज लगती है मुझे और आपको भी चेंज लगेगी जब मैं कहूंगी, यानी कि हमारे शोहरों का बड़ा हिस्सा है उसमें। ओह सुभान अल्लाह, बिल्कुल बहुत हिस्सा है। क्योंकि जब हम कम्युनिटी वर्क के लिए निकलते हैं ना, तो आप तो मुझसे ज्यादा कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं। आप देखें हर सेकंड औरत का मसला क्या है कि हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ अब तक, मैं अक्सर कह देती हूँ कि बस आप ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं। जब मैं घर से निकलना होता है ना, तो यकीन माने मोबाइल, आपका मोबाइल ना रह जाए, अच्छा आपकी फलां चीज ना रह जाए, ये भी ले जाएं, ये भी, और यहाँ तक कि दरवाजा मैं खुद कभी बंद करके नहीं निकलती। तो वो दरवाजा बंद करेंगे कि रशिंग में मैं बस, वो मैनेजमेंट है उसके लिए आपकी बहुत अच्छी है, शायद मेरी नहीं। तो अभी भी मैं ये आते हुए सोच रही थी, गैस खुद चेक करके निकलेंगे, हीटिंग बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, तो हकीकतन अल्लाह ताला सारा अजर तो वो ले जाएंगे। एक दफ़ा भाई रियाज मुझे ऐसे कह रहे थे, ये दोनों अच्छे मतलब कम्युनिकेशन भी आपस में रहती है, तो कहते हैं बस हम तो इनके रास्ते साफ करते रहते हैं, जो कि बहुत अहम काम है। बहुत। तो अब देखिए, खाने पे उन्होंने इतराज नहीं करना, आप जाए मैं खुद ही नाश्ता कर लूंगा, आप ये, तो उनका बहुत हिस्सा है हमारी जिंदगी में। और इसी तरह जैसे आपको मैं हमेशा देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं डाली। बिल्कुल यही बात है। और देखिए, मुझे याद आता है कि हम जब बहुत साल पहले अपने उस्ताद किराम से, काबिल मोहतरम जो हमारे उस्ताद किराम है, जब इनसे पढ़ा करते थे, तो जब दुआ मांगा करती थी हमारी उस्ताजा, तो वो हमेशा ये कहा करती थी, अल्लाह सुब्हान ताला इस काम को करने में हमें घर वालों का ताउन नसीब फरमा। तो उस वक्त इतना एहसास नहीं था कि असल में घर वालों का ताउन कितना अहम है। फिर जब हम खुद इस काम की तरफ आए तो मालूम हुआ कि घर वालों का ताउन वाकई बहुत अहम है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि निकलने से पहले टेलीफोन पकड़ाना उनका, भाईजान का आपको, और आपके लिए रास्ता हमवार करना, सुभान अल्लाह, ये कितना ही बड़ी। और फिर ये आप जब निकलते हैं घर से काम के लिए, तो आपको ज़हनी आसूदगी होती है कि आप जब घर जाएंगे तो आपके हस्बैंड का मूड ऑफ नहीं होगा, बच्चे आपको नहीं कहेंगे मामा आप फिर ये कितनी बड़ी ज़हनी, आप खुद इस चीज से गुजरते हैं तो आपको पता होगा कि घर वालों का ताउन कितनी अहम चीज है। और पता है, ये गेन करना, ये ट्रस्ट जो है ना फ्रिया, मैं आपको टेल यू द ट्रूथ, ये गेन करना पड़ता है। बिल्कुल। जिंदगी के पहले 4-5 साल बिल्कुल कुछ नहीं किया, क्योंकि जब तक ये था कि आपको पता है एक्सटेंडेड फैमिली में रहना इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, खूब
جو کبھی نوکروں والا بھی کام نہیں کیا تھا خوب کیا, بے شک بے شک, گھر میں برش پھیرے, یہ کیا وہ کیا, تو اس طرح کی الحمدللہ. سامعین اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم صرف کمپلینس کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو اچھائیاں ہوتی ہیں نا آنے والی, اس کو ہم نہیں دیکھتے. پہلے قربانی کرو اور پھر اس کا پھل بھی پالو. تو انشاءاللہ وہی بات ہے نا, کسی کام کو حقیر نہیں سمجھا, اور یہ سمجھا کہ یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ایز اے وائف, ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر ان لا, یہ ہماری ریسپانسبلٹیز ہیں, اور ان کو فلفل کیا تو الحمدللہ پھر سبھی کا تعاون تھا. پہلے اپنی ذمہ داری نبھائی, خوب ناشتے بنا کے دیے, آنے سے پہلے کھانا میز پر ریڈی ہے, کپڑے جوتے تک صاف, چونکہ ہمیں پاکستان میں عادت ہوتی ہے ڈسٹی شوز پہن کے باہر نہیں نکلنا, تو وہ سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو دعاؤں کو قبول کیا, اور اس کے بدلے میں الحمدللہ تعاون نصیب ہوا. تو تو بس یہی تھا کہ اب تو ایسا ہے کہ زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے, اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک دروازہ کھلتا ہے تو کئی اور دروازے کھل جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ المیزان کی ذمہ داری جس طرح سے ہم ساری بہنوں نے اٹھائی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, لیکن یہ کہ اس سینٹر کو چلانا اور پھر اس کو بیلنس رکھنا اور ماؤں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا بہت بڑی ذمہ داری تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے, اور آگے بھی یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے اور دروازے کھولے, اور یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ آگے آئیں اور آ کر اس کام کو سنبھالیں. میں تو بہت انکریج کرتی ہوں اپنی بچیوں کو, جو خاص طور پر کہ آپ آئیں اور آ کر اب اس کام کو آگے چلائیں انشاءاللہ. تو آپ کا کیسا گزر ہے رمضان وغیرہ؟ رمضان ہمارا بہت اچھا گزر ہے الحمدللہ, یہ بھی بہت پازیٹیو رمضان گزر ہے. اور جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ یادگار رمضان, جی ماشاءاللہ, تو میں اپنے یادگار رمضان کو یہاں سے شروع کروں گی, بلکہ جہاں بیٹھے ہیں اسی طرح سے. جی تو ہم لوگ 1987 میں اس ایریا میں موو ہوئے, بلکہ جہاں اب آپ رہتے ہیں نا تو اسے کاربری روڈ پہ ہم موو ہوئے. اچھا, تو فرسٹ میں وہ رمضان تھا, یعنی 1 مہینے کے 2 مہینے کے بعد رمضان شروع ہو گیا تھا. اچھا, تو وہ جو 2 مہینے ہم یہاں پر رہے تو وہ میں دودھ لینے بھی ویسٹ اینڈ جاتی تھی, کیونکہ اب یوز ٹو نہیں تھے ابھی, اور میں کہتی تھی میں کہاں آ گئی ہوں. اچھا, وہ گھر ہم نے اس لیے لیا کہ پاکستان میں ہمارا ایسا گھر تھا. اچھا, تو جب ہی ہم نے وہ گھر دیکھا تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پاکستان میں ہمارا ایسے گھر تھا نا کہ گارڈن آگے اور پیچھے, تو مجھے یہ گھر بہت پسند ہے, تو بس وہ لے لیا. لیکن وہ نہیں پتا کہ آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو سیم مائنڈیڈ پیپل. تو 2 مہینے تو اس طرح سے گزر گئے. اب میں باجی سلمہ ہمیشہ سے ہم ساتھ رہے, اور یوں سمجھے کہ میرا بچپن باجی سلمہ کے ساتھ ہے. بس 23 جب باجی سلمہ لوگوں سے ملی تو اچھا گزرا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے, والدین کی دعاؤں سے اچھے لوگوں سے ملوا دیا, اور یہی وہ ٹائم تھا جب کہ استاذہ ڈاکٹر فرد سے بھی ہم ملے. تو اینی وے جب ہم یہاں آئے تو رمضان سے کچھ دن پہلے میں سب ایریاز میں نا ونڈو میں دیکھتی تو مجھے وہ لاہور کا منظر یاد آتا نا کہ گلے میں دوپٹے پہنے, ہم بھی یہی زمانہ جاہلیت میں تھے. تو بس وہ باغ میں سیر کرنے کے لیے علامہ اقبال میں جاتے اور سیر کرتے اور اس طرح. تو میں کہتی کہ کیا زندگی ہے ان کی, پورا ایریا ہم مسلمانوں کا, آپ کو بھی پتہ ہے وہ مسلمانوں کا. تو وہ شام کو نکلتی گرمی میں اور وہ سیر کرتے سب لوگ نا, تو میں بس ونڈو میں کھڑے ہو کے ان سب عورتوں کو دیکھتی. اچھا, تو پھر مشورتاً یہ کہ اب ان کو کس طرح سے دین کی طرف بلایا جائے, کچھ ایسا کیا جائے. میں تو بالکل بورڈ ہو جاتی ہوں یہاں پہ, اب ویسٹ اینڈ کتنا جاؤں. تو میں سب کے گھروں میں گئی, تو ایک گھر میں جب گئی تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ میرے گھر میں درس ہے تو ہم مل کے قرآن پاک پڑھیں گے. تو وہ درس کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا درس کیا ہوتا ہے. جی درس کیا ہوتا ہے. اچھا کیا, تو دوسرے میں ان کو میں نے سمجھایا. جب دوسرے والے گھر میں گئی تو وہ کہتی ہیں درس کیا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کوئی ایزی والی میں بات کروں تاکہ یہ تو میں نے کتنے سارے گھروں میں جانے. تو میں نے کہا اچھا, اس نے مجھے ٹپ دے دیا, اچھا تو سورہ یاسین پڑھانی ہے اپنے نئے گھر کی.
میں نے کہا چلو اب مجھے ٹپ مل گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے گھر میں. تو تقریباً میں 10 15 20 گھروں میں گئی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے مجھے دیکھ کے, آپ نئے آئے ہیں ایسا ہے. تو ایک دو نے مجھ سے فوراً کہا کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جی تو اس طرح سے قطع کلامی معاف نسیم جی, آپ کا پہلے بھی تعلق کسی ایسے ہی دینی گھرانے سے تھا یا اپنے دین کا علم, یا یہ شوق اور جذبہ آپ کو یہاں آ کر ہوا؟ یقین مانے جی میرے ایک دن کی اٹینڈ کرنے کی جب اس ملک میں بھی آئے نا تو کوئی ایسی سچ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اور جب آپ اپنی اسٹڈی لائف سے آتے ہیں تو آپ اتنا بزی ہوتے ہیں, آپ کی سوشل لائف بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ایک دن وہ ڈاکٹر فرد کے درس میں گئی تو میں نے امی سے کہا, اپنی ساس امی سے, میں نے کہا مام وہاں پہ نا کچھ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں, میں جا کے دیکھوں وہ کیا کرتی ہیں. اچھا. بس دیکھنے گئی اور وہ آخری جز کی تفسیر استاذہ کر رہی تھی, ڈاکٹر فرد صاحبہ کر رہی تھی. بس پھر وہ دن بدل گئے زندگی کے کہ بس اب یہی کرنا ہے. تو ابھی ہم رمضان کی بات کے اسپیشل یادگار رمضان, میرا نیا ایریا, نئے لوگ, سب کچھ. تو پھر وہ یاسین, سورہ یاسین کے لیے سب کو بلایا. جی. تو پہلے تھوڑا سا درس کیا تو قرآن پاک کی اہمیت اور سب کچھ. تو ینگ لڑکیاں بھی, اب وہ ساری فارماسسٹ اور اسپیشلسٹ ان ڈائبٹیز ڈپارٹمنٹ وہ ہیں اب ساری ماشاءاللہ نا. تو تب وہ اسٹڈی تو اپنی ختم کر چکی تھی لیکن جاب کر رہی تھی اس ایریا میں. اچھا. تو امبرین اور ان کی فیو مور, اب مجھے نام بھی ان کے بھول گئے, سعدیہ, یہ ساری میری اسٹوڈنٹ رہی. میں جانتی ہوں سب کو, ساری اسٹوڈنٹ بڑی اچھی بچیاں. ہاں جی. اور یہ سب ایریا بہت کوآپریٹو. ٹھیک. تو اچھا درس کیا, اس کے بعد میں نے ڈاکٹر فرد کی کیسٹ لگائی. اچھا. تو اب وہ کہتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسٹ سنتے بھی کیسے ہیں بیٹھ کے. اچھا یہ بھی ایک انسان کے پاس سکل ہوتا ہے, صحیح بات, بیٹھ کے سننے والے کا کہ کیسے سنتے ہیں. جی. اور اس میں ممتاز لوگ, عابدہ جوپیٹر والی ممتاز, یعنی کہ پورے ایریا کے لوگ آئے. اور گھر بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ, جس کو خاص مینشن کرنا وہ تو میں بھول گئی, عمیرہ جی بھی آئی. اور سبحان اللہ, تو ہماری بہت ہی قابل محترم باجی ہیں, بہت محترم باجی ہیں. جی. اچھا اس کے بعد میں نے کہا یہ تو وہ تھوڑا سا سننے کے بعد نا تو ان کی انٹرسٹ لاسٹ ہو گئی. تو اب میں سوچنے لگی کہ ان کو دوبارہ سے کیسے اکٹھا کیا جائے. تھوڑے اپنے کم نالج کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا تو ہر ویک پھر درس شروع ہو گیا. ابھی میں سوچتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کہتی تھی, یقین مانے, لیکن ایک اچھی فیلنگ تھی ایک تو جس میں کہ ہم اکٹھے ہوتے تھے. اسی کے ساتھ ماشاءاللہ حمیرہ ہمیشہ سے بڑی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں, اپنی بک لے کے وما يدريك لعل الساعة قريب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے واپس آ چکے ہیں ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے ذمہ داری اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا, چاہے وہ رمضان ہو. رمضان تو سب سے بیسٹ مہینہ ہے, رمضان سب سے. اور اس میں اصل جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں. اور ہمارا ایک کانسیپٹ فریہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے رمضان میں کہ بس ہم نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے اور کچھ نہیں ہم نے کرنا, کیونکہ ہم نے معیار بنا لیا نا ایک کہ بس عبادت جو ہے بس اسی سے رمضان اچھا گزرتا ہے. لیکن بات تو ہے کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے, اور جو دوسرے کام بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی تو عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں نا. تو اب یہ نہیں کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جی ہم بیٹھ جائیں, نوافل پڑھتے رہیں اور قرآن پڑھتے رہیں. الحمدللہ حسب توفیق وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ اپنے رمضان کا ذکر کر رہی تھیں کہ کیسے اس رمضان کو آپ نے دعویٰ کا ایک ذریعہ بنایا, گھروں کے اندر محفل کر کے آپ لوگ بیٹھتی, قرآن سنتی, سناتی, پڑھتی, پڑھاتی, نوافل کی ادائیگی کرتی, اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل فرماتی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے بابرکت کام ہے جو آپ نے کیا. تو پھر آگے تو آپ نے بتایا نہیں کہ کیا ہوا. دیکھیں فریہ, الحمدللہ یعنی ہماری تربیت میں سمجھتی ہوں کہ انسان جو بھی کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی جو ٹریننگ, اس کی تربیت بہت سالڈ ہوتی ہے. استاذہ ڈاکٹر فرحت اور اس کے بعد باجی سلمہ نے جس طرح سے ہمیں ٹرینڈ کیا کہ اس بات کو آگے پہنچانا ہے.
یعنی اگر میں اپنی زندگی آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں آنے کے بعد اسٹڈی بھی کیا، بچوں کو بھی پالا، لیکن اس کے ساتھ وہ جو ابتدائی تربیت ہو گئی نا کہ ہر جگہ پہ اللہ کی بات کو اب ہم نے ذمہ داری سے آگے بڑھانا ہے، اس پہ بھی میں آتی ہوں جو بھی ہم بات کر رہے تھے. ایک پاکستان کی بہت فیمس پرسنالٹی تھی، فردوس سم تھنگ، اب میں اچھی طرح ان کا نام نہیں یاد مجھے، اور انہوں نے کہا فرسٹ ٹائم جب وہ مجھے ملی، وہاں بھی میں بس اچانک چلی گئی، اتنے لوگ یہاں جا رہے ہیں کیا، میں بڑی کیوریس کائنڈ آف وومن ہوں کہ دیکھوں یہ کیا کر رہی ہیں، دیکھوں یہ کیا کر رہی ہیں. کہاں کی بات ہے یہ؟ جی یہاں پہ ویسٹ اینڈ میں. اچھا وہاں ملی یو کے میں. جی. تو انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے یہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی ایسی جگہ پر لا ڈالتے ہیں جہاں پر اس کو بہت ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے، اور وہ پلان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے دین کی خدمت یہاں کیسے کرے گا. تو انہوں نے مثال دی، یہاں پہ برش نہیں کرنا پڑتا، ہوور کرتے ہیں، واشنگ مشین سے کپڑے نکل آتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. آسانی شروع میں حقیقتاً اس ملک میں تھوڑی آسانی لگتی ہے، لیکن وہ جو ذمہ داری والی بات وہ ہمیشہ سے میرے مائنڈ میں رہی نا کہ اللہ رب العالمین نے اگر مجھے اس ملک میں لا ڈالا ہے تو یہ پلان ہے میرے رب کا میرے لیے. تو بس پھر وہ دین کی جہاں بھی اللہ کی بات، دین کی بات کہ ہم نے پہنچانا ہے، ہم سے سوال ہوگا. ٹھیک. تو وہ پھر جب اس جگہ پہ موو ہوئے تو پھر یہاں پہ الحمدللہ. اور آج جب میں اپنے آپ کو ریکیپ کر رہی تھی کہ آج اس پہ بات کرنی ہے یادگار رمضان، تو وہ مجھے سب سے پہلا اپنا یادگار رمضان مجھے بس یہی میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے جب آپ بات کر رہی تھیں تو کہ کیسے مینج کرتی تھیں کہ بچے بھی تھے، شوہر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوسروں کے گھروں میں آپ جاتی تھیں قیام اللیل کے لیے، تو پھر اس کو کیسے آپ نے مینج کیا؟ اور پتہ ہے اگین وہی بات، جب رات کو ہم جاتے تو فلی ذمہ داری شوہر لیتے تھے. اچھا سبحان اللہ. فلی ذمہ داری ان کی. تو اس لیے میں کہتی ہوں، کبھی میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ یعنی ہمارے اتنا عمل کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنا وہ قبولیت کے لیول پر پہنچا ہے، لیکن جو انہوں نے ساتھ ہمارے دیے نا ان کی تو قبولیت ہی ہے. ہاں سبحان اللہ، کیونکہ واقعی بالکل صحیح بات ہے، گھر سنبھال رہے ہیں، پیچھے سے بچے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا حصہ ہے اس کے اندر نا. تو یہاں تک کہ پھر وہ اگر تھوڑا سا لیٹ ہے تو آٹا نکال کے بھی باہر رکھ دینا ہے، سب کچھ ریڈی ہے تو بس روٹی ڈال دو جلدی سے، کہ مطلب بہت زیادہ سپورٹ. تو اس سے یہ تو میں یہ وقت کی بات کر رہی تھی کہ اب دیکھیں آج جب میں صبح یہ یاد کر رہی تھی کہ آج ہم نے یادگار رمضان، اور سب سے پہلے مجھے یہی یادگار رمضان لگا. اور پھر وقت کو جب میں نے کاؤنٹ کیا کہ وہ 1997 اور 3 سال وہ اور 20 سال یہ، تو کتنے بن گئے 23. تو مجھے فوراً، اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اس بات کو سوچ کے کہ اللہ کے نبی مکہ سے لے کے مدینہ تک انہوں نے پورے دین کو غالب کر دیا تھا، بلکہ دور دور سے قافلے آنے لگے تھے. تو آپ یقین مانیں فریا کہ وہ مطلب اب تو یہ 23 ہمارے لیے تو اب 23 سال اب ہوئے ہیں نا، لیکن ودن ان 5-6 ایئر پورا جو وہ مسجد ہے مسٹل روڈ پہ مولانا اسلم مرحوم رحمہ اللہ کی، تو تعلیم الاسلام مدرسہ والی، تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک بھری ہوئی ہوتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. بچوں کے بھی پروگرام ہو رہے تھے، ایک سائڈ پہ اسما انگلش درس کر رہی تھی، ایک سائڈ پہ اردو درس ہو رہا تھا. یعنی لوگوں کو اتنی پیاس تھی. اور سنتی، آپ کو پتہ ہماری عورتیں بیچاری 7 بجے کے بعد کہیں نہیں جاتی، اب ان کے لیے تو وہ فرائیڈے کا انتظار کرتی تھی، اور فرائیڈے ہوتا تھا درس. تو اس وقت سے لے کے اب تک، اب دیکھیں کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اب پورے پولک شیلڈ کی حالت، ہم یہ نہیں کہتے ہم نے بہت کیا، اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے ان پاکٹس درس ہو رہے تھے، جیسے عمران خان کی امی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان پہ درجے بلند کرے.
لیکن جو میں نے دیکھا یہاں پہ آ کے تو اس کے بعد یہ ساری چینج آئی. سبحان اللہ. یعنی اس کے بعد اب یہ پولک شیلڈ کی چینج. آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ آپ اس گھر میں وہ 3 منزلہ پہ وہ کیا کرتی تھی, تو آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کیونکہ میں ناچیز نے بھی وہیں سے شروع کیا تھا. کیونکہ آپ کہہ رہے نا کہ خواتین انتظار کرتی تھی جمعے کے دن کا, اور مجھے بڑا انتظار رہتا تھا جمعے کے دن کا. اور ابھی آپ نے یہ بات بھی کی نا کہ بھائی صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے آپ کی اچیومنٹس کے اندر. تو میرے ایسے گھرانے میں شادی ہوئی تھی جو کہ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ عورت جو ہے وہ باہر نکلے گی اور خاوند کے خاص طور پہ گھر آنے کے ٹائم پر اور کھانا کھانے کے ٹائم پر. تو میں نے ان سے پھر بات کی, میں نے کہا دیکھیں مجھے بہت شوق ہے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایسے وہاں درس ہوتا ہے تو مجھے شوق ہے کہ میں جا کر سنوں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بس میرا کھانا بنا کر مائکرو ویو میں پلیٹ رکھ دیا کریں آپ, اور بچے کو نہلا کر اس کی ناپی وغیرہ فریش کر کے اور آپ پھر ریڈی ہو کر نا آپ بس چلے جائے کریں, پھر آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ جو اردو کا درس تھا وہ ٹاپ فلور پہ ہوا کرتا تھا, سب سے پیچھے آپ بیٹھا کرتی تھیں لک آفٹر کرنے کے لیے کہ نمبرز پورے ہیں اور کوئی ایسا انتظامی کوئی مطلب گلیچ نہ ہو. تو ہم پھر بیٹھ کر سنا کرتی. پھر ایک فلور کے اوپر بہنیں جو تھیں وہ بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں اور ایک فلور پر انگلش کا درس ہوتا. تو سبحان اللہ ہماری بھی جرنی آپ کے ساتھ ہی شروع ہوئی. آپ لوگوں نے جب اس کو کرنا شروع کیا تو ہمارے اندر بھی جذبے بیدار ہوئے کہ اتنی جلدی ہوتی تھی نسرین بہن, میں آپ کو کیا بتاؤں, جمعے کے روز کو اتنا جذبہ ہونا پہلے ہی سارے کام کر لینے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بہت تیزی سے نکل رہی تھی اپنے گھر سے تو میں گر گئی تھی اور میں اس قدر بری طرح گری, گھر والے سمجھ رہے تھے میں درس پہ گئی ہوئی اور میں گری پڑی تھی باہر, اور میری اتنی زبردست چوٹ آئی اور خون. اور پھر میں نے جا کر ونڈو سے اپنے ہسبینڈ کو, مجھے یاد ہے میں نے نوک کیا کہ مجھے دیکھ لیں کیونکہ میں اب بس بے ہوش ہونے والی ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے دیکھ کر وہ ہاسپٹل لے کر گئے تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے شاید اب آپ اگلے ہفتے سے نہیں جائیں گی, لیکن جذبہ اتنا تھا اللہ کے دین کو سیکھنے کا, اتنا جذبہ تھا کہ پھر پہنچے ہوئے تھے ہم. وہ اور پیاس کتنی تھی لوگوں کے اندر نا, طلب اب بھی ہے لوگوں میں, اب بھی ہے یہ طلب. کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں شاید اگر ہم اپنے ملکوں میں رہتے تو کیونکہ اسلام ہم گھروں میں تھے, ہم نے دینیات پڑھ لی, اسلامیت کی کتاب پڑھ لی, اماں ابا نے نماز وضو سکھا دیا تو ہم سمجھتے تھے بہت کچھ آ گیا. لیکن جب ہم یہاں ان ملکوں میں آئے تو جب ہم خود اقلیت میں مائنورٹیز میں گئے تو ہمیں احساس ہوا کہ اگر ہم نے اپنی یہ شناخت قائم نہ رکھی کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کھو دیں گے اپنی اگلی نسلوں میں اس کو. اور یہ احساس ذمہ داری بہت ہے ہمارے اندر نا. تو یہ رمضان ہمارا وہ اس طرح سے گزرا, سبحان اللہ. تو الحمدللہ یعنی یہ وہ والا رمضان مجھے کبھی نہیں بھولتا, سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اب تک دیکھیں کہ اس کے بعد ہمارے بہت سارے سٹیپ ہوئے اقرا سے اور پھر آگے اور پھر آگے. تو آپ اپنے رمضان کی کوئی بات ہمیں بتائیں. رمضان کا جو میرا تجربہ تھا جب ان دنوں میں جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم پاکستان جایا کرتے, اس وقت سردیوں کے روزے ہوتے تھے اور بڑے چھوٹے روزے ہوتے تھے. اور عام طور پر جب ہم پاکستان جاتے تھے سال میں ایک مرتبہ ضرور جاتے تھے تو بچے چھوٹے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ ہی لوگوں سے یہاں سے کیونکہ تعلق رہا تو ڈاکٹر فرد کا نام بھی وہ ذہن میں رہا, الہدا کا نام بھی ذہن میں رہا. تو جب پاکستان گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ گھر کے بالکل پاس ہی ایک ہال ہے اور وہاں پر الہدا والوں کا درس ہوتا ہے. تو امی کو میں نے یہ بس کہا کہ امی آپ ایک میرا کام کر دیا کریں, یہ دونوں بچوں کو نا آپ بس نا 2 گھنٹے آپ نے سنبھالنا ہے, میں بس نا درس پہ جانا چاہتی ہوں. امی نے کہا یہ تو بڑا اچھا, پہلے بھی میں ہی سنبھالتی ہوں اور آپ چلی جایا کریں. اور وہاں سے میں نے دورہ قرآن پھر وہ شروع کیا. رمضان ہوتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے پاکستان جا کر, اور پھر وہ دورہ قرآن جو تھا نا وہاں پر جا کر وہ سنتی, وہ جو سسٹر کرواتی تھیں وہ اتنا بہترین الحمدللہ اور اتنا ایمان افروز ان کی وہ باتیں ہوتی ہیں. اور ظاہر باتیں تو اللہ کی تھیں, وہ دل میں اترتی جاتی. اور جب میں پاکستان سے واپس آتی تو میرے میں ایک اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اور سیکھنا ہے, میں نے اس کو اور آگے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو وہ رمضان جو تھے جو پاکستان میں گزارے شادی کے بعد میرے وہ بڑے یادگار اس لحاظ سے تھے کہ میں لک فارورڈ یہاں سے جانے سے پہلے کیا کرتی تھی اور معلوم کر کے رکھتی تھی کہ کیا وہ دورہ قرآن ابھی بھی وہاں پر ہے, اور پھر وہ جانا اور پھر سیکھنا اور پھر واپس آ کے گھر والوں کو بتانا کہ بھئی یہ ہم نے آج سیکھا اور یہ سیکھا. تو اس سے بہت وہ میرا یادگار تھا. تو الحمدللہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قرآن آپ کا تھا, کوئی اور رمضان نسرین سسٹر ہم سے شیئر کریں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سن کر. جی بالکل. اچھا فریہ, میں ایک بات ہمیشہ اپنے اوپر سوچتی ہوں, میں آپ کی اس بات کو پہ بھی آتی ہوں. جی
میں کہتی ہوں میں نے کبھی تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے نہیں دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ہدایت دے. میں آپ کو سچی یہ بات بتا رہی ہوں. جی. اور میں کہتی ہوں میں وہ انسان ہوں جس کو صرف دعائیں یہاں تک لے کے آئی. جی. ایک انسان ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں میں بہت اداس تھی, پھر میرے ساتھ وہ واقعہ ہوا یا میرے ساتھ وہ ہوا, پھر میں مسجد گئی, پھر میں تو مسجد بھی صرف اس لیے گئی میں دیکھوں تو صحیح عورتیں کیا کرنے آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یوں موسیٰ علیہ السلام گئے کہ چلیں میں جا کے بیوی کو بٹھایا کہ ذرا روشنی ہے تو دیکھیں کچھ آگ سیکیں گے لاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. بے شک. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان بندوں میں سے چن لیا جو اس کے دین کو آگے. تو باجی سلمہ ایک دفعہ ڈاکٹر فرحت آئمن تھی اور میرے اسی گھر میں رہی تھی کاربری والے روڈ میں. تو استاذہ جب ہم لوگ ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے تو گاڑی سے اتری تو استاذہ نے باجی سلمہ سے کہا کہ ان کو لوز نہیں کیجیے گا. سبحان اللہ. اچھا تو باجی سلمہ تو ہمارے ساتھ رفت خان تھی. جی. اور باجی سلمہ میر رفت خان, اب مجھے یاد نہیں کہ اور باجی استاذہ خود بذات خود تھی. تبھی میں کہہ رہی ہوں گاڑی میں کچھ اور کوئی اور تھا. تو میں نے کہا ہاں واقعی دیکھے نا رفت تو پکڑ کے رکھنے والی چیز ہے. جب استاذہ کہہ رہی تھی نا تو آپ سمجھے ان کی بات کر رہے ہیں. نہیں حقیقت میں انہی کی بات کر رہی ہوں گی کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں کچھ کر سکتی ہوں نا. تو وہ استاذہ کو بار بار باجی سلمہ کو یہ بتا رہی تھی یہ ٹیم اس طرح ہے تو ان کو والیو کریں, ان سے یہ کام لیں, ان کو بتا رہی تھی. تو اس کے بعد یعنی لانگ جرنی فار المیزان, لیکن وہ باتیں ابھی بھی یاد آتی ہیں نا کہ ہمیں اسی لیے آپ شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں, لیکن قرآن کلاس میں اپنی وہی تھراپی یوز کرتی ہوں کہ اپنے سٹاف کو ویلیو کرتی ہوں. بالکل. کیونکہ جو انسان اپنے سٹاف کو ویلیو نہیں کرتا, حالانکہ وہ بات شاید میرے لیے تو تھی نہیں, جو دوسرے لوگ تھے تو ان کے لیے ہی تھی کہ ان کو آپ نے لوز نہیں کرنا ہے, ان کو ویسٹ نہیں ہونے دینا ہے ان کو. تو باجی نے واقعی پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں باجی سلمہ سے یہ کہا, میں نے کہا باجی میں نا فلوٹر ٹیچر ہو جائے, تو میرے مائنڈ میں کوئی اور پلان تھا. تو میں نے کہا میں فلوٹر ٹیچر ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تو باجی کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فلوٹر, مجھے پتا ہے تمہاری فلوٹنگ کا, تم نے فلوٹ ہوتے ہوتے گیٹ سے باہر چلے جانا. تو اس طرح سے تو انہوں نے کہا آپ کو پکڑ کے رکھا نا. انہوں نے مجھے ابھی بھی وہ بات یاد ہے. میں نے کہا نہیں میں کہیں بھی نہیں جاتی, میں نے یہی ہونا ہے. میں نے کدھر, بالکل جو تم کام کر رہی ہو وہی تم نے کرنا ہے اور تم نے مین ٹیچر رہنا ہے. یعنی کیسے انہوں نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے کہ اگر اس کو فلوٹ کرنے دیا تو واقعی یہ اور باقی میرے مائنڈ کے پیچھے جو بات تھی کہ چلو فلوٹر ٹیچر کے لیے تو آسانی ہوتی ہے نا, میں آج نہیں آ رہی, ٹیچر از دیئر. تو انہوں نے ہمیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ فری ہے, ایک کالر ہے, ہم کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور پروگرام. بہت شکریہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت مزہ آ رہا ہے. فریحہ بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ بھی ہے. جی السلام علیکم سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ نام پوچھیں. ٹھیک ٹھاک. آپ ہماری وہی بہن ہیں جو ہمارا دورہ قرآن میں ہوتی ہیں؟ لندن میں. لندن میں سے آپ بات کر رہی ہیں, کیا نام ہے آپ کا بہن؟ رمشا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں نا, صبح ہم جب آپ دورہ قرآن کرتی ہیں بہت مزہ آتا ہے. جزاک اللہ خیرن. تو بہت مزہ آ رہا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے, ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا کرم نوازی کہ آپ ہمارے پروگرام کی تعریف کر رہی ہیں. بہت مزہ آتا ہے, بہت تعریف کے قابل ہے ماشاءاللہ. اتنی زبردست باتیں آپ سناتے ہیں ماشاءاللہ, ہم کچھ سبق سیکھ لیتے ہیں اس سے. جزاک اللہ. سسٹر آپ بھی اپنا کوئی رمضان شیئر کیجئے نا, کوئی بات کیجئے اپنے کسی رمضان کی ہمارے ساتھ جو آپ کے لیے خاص تھا. مجھے تو یاد نہیں پڑتا فریحہ بہن جی. اور آپ لوگوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, آپ لوگ سن رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. کالنگ کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ. بیٹھی ہوئی ہے نسرین بہن کے ساتھ. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا.
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया रिमशा बहन। देखिए, इसका लंदन से मतलब है लोग सुन रहे हैं हमारे और प्रोग्राम को। रिमशा बहन का ये कि ये हमारे दौरे कुरान में रोजाना होती हैं ठीक। और फिर ये कमेंट्स भी बाद में करती है और बहुत दुआएं देती हैं। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए और देखें कि माशाल्लाह हमसे अभी भी जुड़ी बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया इनका कि तो आप नसीम जी आप बात कर रहे थे जी जी के उस्ताजा ने कहा कि इनको पकड़ के रखिएगा और आप फ्लोटर स्टाफ बनना चाहती थी लेकिन आपको बनने नहीं दिया गया। बनने नहीं दिया जी। तो ये होता है कि उसमें आपने मुझसे ये बात पूछी थी कि आप किसी और रमजान की बात करें, तो ये बातें फ्री है, ये बातें नहीं होती। ठीक। अच्छे लोगों के साथ जब इंसान मिलके बैठता है, अब देखिए ये आज से वाकई 23 तकरीबन 22 इयर्स पहले की बात है और मुझे उस्तादा की कि वो कैसे गाड़ी से निकली जी और उन्होंने बाजी सलमा को हाथ पकड़ लिया और वो ये बात, और मैं पीछे हमेशा टीचर्स के पीछे ही चलना चाहिए जी बिल्कुल। और पीछे चल के ही और मैं एक और मेरी सर्विस हमेशा अपने उस्ताजा के लिए सबके लिए यही रही है कि मैं टैक्सी ड्राइवर रही हूँ मतलब एज अ ये मुझे जी। तो जिसको भी जहाँ जाना है तो चलो हम चलते हैं, जहाँ भी जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से मैंने बहुत सीखा जी बिल्कुल। तो इसमें ये बिल्कुल सही और ऑनेस्ट बात कह रही हूँ कि कभी एक इंसान होता है ना किसी चीज के लिए फोकस करता है, प्लान करता है, वो कहता है मैंने ये बनना है, मैंने बड़ी टीचर बनना है या मैंने दीन के लिए ये नाम करना है, तो मैं हमेशा पीछे रहने वालों में से इन अ सेंस कि मैं कहूंगी अच्छा फ्री आप कर लेना, मैं हूँ यहाँ पे। तो बाजी प्रोग्राम करते तो मैं देखती कि सब ठीक है जी। किसी को किसी चीज की जरूरत है नहीं है। इसी तरह दौरा कुरान में जब फर्स्ट टाइम मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं कांपती थी क्योंकि बाजी जॉब करते थे, तो बाजी ने कहा तुमने दौरा कुरान करना है 3 दिन, तो 2 दिन मैं करूंगी या 3 दिन उन्होंने इस तरह से ना वाइस वर्सा हमने किया। तो मैं इस तरह की जिम्मेदारी निभाने में ठीक हूँ। जैसे वो कहते हैं झाड़ू लगाओ, तो आई लाइक टू डू झाड़ू जॉब ना, लेकिन झाड़ू वाले की भी तो बहुत अहमियत है ना। बिल्कुल। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे मैंने बहुत सीखा है जी। इससे मैंने बहुत सीखा है अपने बड़ों के साथ रह के। लाइक मेरी जिंदगी की चेंज का बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि मेरे उस्ताजा दोनों, बल्कि और जब भी पाकिस्तान गई हूँ तो पता है मेरी फैमिली क्या कहती थी, जब लोग मुझसे मिलने आते, डॉक्टर समीन ज़का आई मुझे साथ ले गई, फिर इस्लामाबाद से कि आ जाएं उधर चली गई, फिर कोई दूसरा आ गया उधर से अब मुझे उनका नाम राहील जो कि जमात इस्लामी के बड़े क्या नाम था उनका, उनकी बेटी जी माशाल्लाह। तो वो मुझे लेने आ गए, तो घर वाले कहते हैं किसी दिन ना इन लोगों ने तुम्हें अफगानिस्तान भेज देना तो सोच लो हमने कोई नहीं तुम्हारे पीछे दे कुछ भी करना कि कोई हमारा पर्सन गायब है, तो मत ऐसे काम करो कि जो आते देखो गाड़ियों के नंबर ले रहे हैं, ये किधर जा रही है, किसी को नहीं भेजते थे। अच्छा। कि मैं कहती ना किसी को नहीं ये तुम्हारा काम है, ये तुम ही जानो, हम ऐसे कामों में नहीं पड़ते। आपको पता है पाकिस्तान में अगवा सिस्टम बहुत, तो वो ये कहते तुम्हें कभी किसी ने अगवा करके अफगानिस्तान भेज देने, फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होना। और मेरी बड़ी बहन हस्बैंड से एक दिन कहती तुमने इसको बड़ी आज़ादी दे रखी है, तो किसी दिन इसे निकलते निकलते तुम्हारे हाथ से ही चले जाने मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाजी कुछ देखा करें बात करते हुए। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह असल बात ये है कि अल्लाह के दीन के लिए हम कहते हैं ना दुआएं, तो वालिदैन की दुआएं बेशक वालिदैन की दुआएं जरूर कबूल होती हैं, बेशक। तो उनको मेरी बड़ी फिक्र होती थी ठीक कि ये ऐसी अक्खड़ सी माइंड की लड़की है, इसको पता नहीं घर कैसे मतलब एज अ मैरिज लाइफ को। तो मैं कहती हूँ मैंने कभी ऐसे सोच के कोई चीज ना, जैसे आप कहें कि मैंने एक टीचर बनना है, तो मैंने कभी नहीं सोचती थी। और फिर बाजी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी, जनाब तुमने तो क्लासेस लेनी है। सुभान अल्लाह। और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हबीब साहब से, तो मौलाना हबीब साहब से मशवरा हमेशा, ये दुआ कैसे पढ़नी है और इस दुआ का बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह मौलाना गफूर साहब से मदद लेते लेते तो आज हम यहाँ बैठे। सुभान अल्लाह। देखिए ना, जब भी कोई काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला बेहतरीन साथी भी मुहैया कर देते हैं। ये इंसान के अंदर तलब की बात होती है कि जब आप एक कदम उठाते हैं तो फिर अल्लाह सुभान ताला एक कारवां बना देते हैं कि आपके साथी होते हैं। जी कॉलर हैं, आप जी जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی بہن بات کر رہی ہیں؟ نام بتائیے. میں شفقت رفیع بول رہی ہوں. آپ دونوں کا پروگرام سن رہی تھی, ماشاء اللہ بہت بہت اچھا جا رہا ہے. شفقت بہن بہت شکریہ. بالکل نہیں کر رہا تھا, میں نے کہا ذرا بتا دوں کہ ہم بھی کیسے سن رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن. شفقت بہن, آپ اپنے کوئی رمضان کی بات ہم سے شیئر کرنا چاہیں گی؟ بس آپ, میرا خیال ختم ہی ہونے والا ہے, تو آپ کی باتیں سنتے ہیں. میں نے کہا ذرا بس آپ کی تعریف کر دیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیرن. بہت شکریہ. شفقت بہن, یہ نارمل باتیں لیکن لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں, ہماری زندگی کا سفر. جزاک اللہ شفقت بہن, بہت اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن. تو اس طرح سے الحمدللہ. تو سیکنڈ جو آپ نے مجھے پوچھا کہ کوئی اور رمضان کا ذکر کریں, تو یعنی یوں سمجھیں کہ ناٹ ود پلان, بٹ میرے ٹیچرز نے ہمیشہ میرے لیے پلان تیار رکھا ہے. جی. اب یہ سمجھیں کہ بس انہوں نے کہا اب تم نے ایڈمبرا میں ضرورت تھی تو دورہ قرآن کے لیے ایڈمبرا جانا ہے, کہ وہاں سے ریکویسٹ آئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو اب وہ سفر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یعنی اس کی جو فیلنگ ہے نا, وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے. میں صبح کو 8 بجے اٹھ کے تو یہاں سے انڈر گراؤنڈ لیتی, ٹرین سے انڈر گراؤنڈ کے پاس گاڑی کھڑی کرتی, پھر انڈر گراؤنڈ لیتی, پھر سٹی سینٹر ٹرین اسٹیشن پہ جاتی, بکینن اسٹریٹ ٹرین اسٹیشن. اور پتہ فریہ وہ جو سفر تھا نا میرا, تو وہ مجھے آخرت کی یاد صبح صبح دلاتا, کیونکہ سب لوگ صبح میں کام پہ جا رہے ہیں, مجھے بھی 9 بجے ٹرین پکڑنی ہوتی تھی, اور سب لوگ ایک ڈائریکشن میں بھاگے جا رہے ہیں. اور ظاہر بھاگنا ہی وہ ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ ٹرین آئی ہے تو ودن ان 5 منٹ 6 منٹ آپ کو ٹرین پہ بیٹھنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے چلے جی آرام سے چلی جاؤں گی, اگر 1 منٹ لیٹ ہے نا تو دس از یور ہاف این آور لیٹ, کیونکہ نیکسٹ ٹرین ہاف این آور میں آئے گی. تو وہ سب بھاگے جا رہے ہوتے تھے. 1-2 دفعہ جاننے والے کچھ ملی بہنیں, تو وہ السلام علیکم نسرین باجی آپ کدھر جا رہے ہیں, تو میں نے کہا ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو وہ مجھے سما بالکل اس طرح سے لگتا کہ جیسے قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, اور 1 منٹ کی دیری آپ کو آدھے گھنٹے کی دیری میں ڈال دے گی. تو ایک دن ہمارے اسکاؤٹس میں نے کام کیا, تو میں نے بہت کچھ آزمایا ہوا ہے کہ کہاں کیا چیز کرنی چاہیے. تو اسکاؤٹس میں آئی واز دا اونلی فرسٹ وومن جو اسکاؤٹس والوں کے ساتھ کام کرتی تھی. وہاں بھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حرام اور حلال کا کیا مسئلہ ہے, یہ حجاب کیوں پہنتی ہیں. ایڈمبرا کے پاس ایک اسکاؤٹ سینٹر ہے, وہاں پہ ادھر میں جاتی نہیں, ابھی میں ادھر ہی رہتی ہوں. تو وہ ہماری کالیگز تھیں, تو وہ جا رہی تھی تو کہتی ہائی نسرین ویئر یو گوئنگ. تو میں نے کہا آئی ہیو نو ٹائم بیکاز آئی ول مس مائی ٹرین, اگر میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو کے باتیں کرنے لگی. تو میں نے کہا پھر جب وہ ملی نا, تو میں نے کہا بالکل وہ سما ہوتا ہے جب وہ, تو کہتی ہے تم اتنی رشنگ میں بھاگی جا رہی تھی. میں نے کہا کیونکہ آگے میرا پروگرام 10 بجے شروع ہونا ہوتا ہے, اور اگر میں لیٹ ہو گئی تو وہاں پہ تقریباً کوئی 100 کے قریب 50 60 70 کے قریب پورا روم بھرا ہوا لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو دورہ قرآن کرنا ہوتا تھا نا, تو وہ اسما اور کچھ لوگ جو آرگنائزر تھے وہ پھر پک کرنے آتی اور مجھے لے کے جاتی. تو بالکل ٹائٹ شیڈول ہوتا تھا, یعنی آپ بالکل بھی دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے. تو یعنی اتنے ٹائم فوکس رہنا پڑتا تھا مجھے. تو وہ مجھے آخرت کی یاد دلاتا تھا کہ کس طرح سے انسان دیکھیں کہ. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا جب وہ مجھے پوچھنے لگی نا کہ کم سے کم تم کھڑے ہو کے میری بات تو سن لیتے, میں نے کہا میں تمہاری بات سننے لگتی میں ٹرین مس کر دیتی. ٹرین مس کرتی, آگے لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے, آگے میرے کلاس تھی وہ 50 لوگ میرے انتظار میں بیٹھے رہتے. تو میں نے اس کو ایسی مثال دی نا, میں نے کہا پتہ کیا ہونا ہے, دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہونا ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہونا ہے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہونی, اور ہر انسان ایسا ہے کہ جیسے ہم ٹرین پہ جو بھاگے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے اپنی طرف جانا ہے. ایون اگر اپنی بہن آپ کا بھائی دوسری ٹرین پہ چڑھنے والا ہے نا, آپ نے بھاگ کے اس کو نہیں دیکھنے جانا کیونکہ آپ کو ڈر ہے میں نے اپنی ٹرین مس کر دینی. تو میں نے کہا قیامت کے دن نا اسی طرح سب لوگ اللہ کے حضور بھاگے جا رہے ہوں گے. تو وہ مجھے کہتی ہے جسٹ اسٹاپ ہیئر, دس از اے ویری ہارڈ کامنٹ, کیونکہ وہ ڈر گئی کہ میں نے اس کو پوچھا کیا, تو یہ مجھے بتا رہی ہے کہ آخرت والے دن. تو وہ بڑا پیارا میرا سفر تھا. تو صبح کو میں جاتی
تو 1 گھنٹہ لگتا ہے جانے میں نا، جی جہاں جی سے معلوم ایڈنبرا ہے، اچھا۔ جانے میں. تو جو آدھا جوز ہے تو وہ میں جو آدھا جوز میں جب ٹرین سے واپس آتی تھی تو وہ آدھے جوز کی اپنی پریپیئر کر لیتی تھی ٹھیک، دوسرے دن والے کے لیے. ٹھیک، اور جو جاتے ہوئے ہوتا تھا ریسٹ ہاف جوز جو تھا تو وہ میں جاتے ہوئے پریپیئر کر لیتی تھی. اور اچھا۔ گھر آتی تو میں فری ہوتی تھی، سبحان اللہ، اس طرح سے مینج ہوتا ہے. مینج کر لیتی لوگ تھی. پوچھتے ہیں نا کہ کس طرح سے مینج کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس طرح سے جی. پھر مینج بھی کرتے ہیں، کیونکہ پھر آپ اسٹریٹجیز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنے وقت کو اور اپنے گھر والوں کو بیلنس رکھنا ہے اور ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں آدھا جوز اور پھر آدھا جوز واپسی پہ آپ نے کرنا، تو سبحان اللہ یہ تو بہت اچھا. یہ تو بڑی نسرین آپ نے. اور پھر وہ کیسا پھر آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ جی وہ ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا. اب دیکھیں جب میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی نا فریحہ، تو ٹرین کتنی سپیڈ سے جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا، گاڑی کی تو سپیڈ پتا ہوتا ہے نا، 90 پہ جا رہی ہے، 80 پہ جا رہی ہے، وہ تو شاید 100 سے اوپر ٹرین. تو جب میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ سارے راستے جو ہیں نا قیامت کے دن گواہی دیں گے. بے شک، بے شک. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بار بار ذکر آتا ہے آخرت کا، نیکیوں کا، خیر کا. تو وہ جو آدھا جز ہے 1 گھنٹے میں پڑھا، تو میں کہتی تھی ٹرین اتنی تیزی سے جاتی ہے، کتنے 50 مائلز فرام ہیئر. تو آل دس ٹائم دیکھیں یہ نیکیاں ہیں جو اللہ کی راہ میں. ہم پھر یہ اللہ سے دعا کرتی تھی میں کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرا وعدہ ہے نا کہ جو صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. جی بالکل، بے شک. تو وہ ایسا تھا کہ اس لیے وہ یعنی میں وہ وقت بھول نہیں سکتی کہ کتنی انسان اتنی تیزی کے ساتھ نیکی بھی کر سکتا ہے. جی بالکل. حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ اور سب روزہ رکھ کے سوئے ہیں، تو اب مجھے اٹھ کے 8 او کلاک مجھے اٹھنا ہے، 9 او کلاک مجھے گھر سے نکلنا ہے، تو یہ کرنا ہے. لیکن بہت اچھی فیلنگ میرے ساتھ. لیکن یہ بات ہے نا کہ جب اللہ کے طرف سے جو اجر کا وعدہ ہے اس پر نظر انسان رکھتا ہے تو یہ چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ہیں کہ 8 بجے اٹھنا اور پھر جانا، جبکہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اگر موت آ جائے تو شہداء میں آپ کا درجہ ہوگا. جب ہم ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں نا تو یہ چیزیں، نیند کی قربانی بہت معمولی چیز لگتی ہے، یا گھر کو تھوڑا سا انٹائیڈی چھوڑ کر آنا کہ واپس آ کے ٹائیڈی کر لوں گی، ایک معمولی چیز لگتی ہے. کیونکہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ پھر انسان کا فوکس ایک بڑی چیز کے اوپر ہوتا ہے. آپ کا فوکس ایک بڑی چیز کی طرف تھا تو آپ کو یہ کرنا وہ اتنا مشکل لگا ہے نا. تو پھر آپ واپس آتے، پھر کیسے مینج کرتے گھر کا؟ اچھا، ایک سفر میں تو ہم نے تقریباً کوئی 2، 3 یا 4 رمضان کیے. ابھی مجھے ایگزیکٹلی نمبر نہیں یاد آ رہا ہے. جی. ایڈنبرا میں ایک میں حمیرہ میرے ساتھ ہوتی تھی. اچھا. ہم دونوں جاتے تھے. گاڑی سے اس لیے نہیں جاتے تھے، 1-2 دفعہ گاڑی سے گئے تو بہت مشکل تھا گاڑی واپسی پہ چلاتے ہوئے. اچھا. ایک تو تھکن، ہاں جی. اور پھر اتنی نیند آتی تھی کی حالت میں 1-2 دفعہ تو میں نے ہارڈ شولڈر پہ میں نے کہا میں بالکل نہیں چلا سکتی بھائی. تو وہ ٹرین بہت آسان تھی. وہی میں آپ سے بتا رہی تھی کہ واپس آتی نا تو میں بالکل فری. بالکل. اب دیکھیں انسان کو کتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کی تیاری کرنی ہے، بالکل. تو وہ میں راستے میں کر لیتی. جی. واپس آتی آرام سے، اب سوچتی اب میں کیا کروں، چلے اب میں آدھا گھنٹہ سو جاتے ہیں. اچھا، سونے کا میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں. بچے چھوٹے تھے نا تو میں ان سے کہتی تم میرا 1 پاؤں دباؤ، دوسرے سے کہتی تم یہ دوسرا پاؤں دباؤ، اور بیٹی سے کہتی تم مجھے سر دباؤ، تو میں سونے لگی ہوں. سبحان اللہ. اچھا، وہ کرتے رہتے، پھر آپس میں کہتے اب میں سے نیند دبائی جاتی. اور آپ کو پتہ ہے ناپ صرف آدھے گھنٹے کا 20 منٹس کا ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں گے آپ ایسا کیوں کرتے؟ اب اگر ان کو نیچے چھوڑ دیتی نا تو انہوں نے کیا کرنا تھا، میں سو نہیں پاتی کہ بھائی وہ کچھ نہ کچھ خراب کریں گے یا کچھ ایسے. تو ان کو کہتی تم لوگ میرے پاؤں دباؤ تو میں پھر تمہیں ٹریٹ. اس طرح سے پھر آپ کا نیپ بھی ہو جاتا، یہ تو بہت اچھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یقین مانے کہ اگر ہم خود سے اپنی عقل سے کوئی پلان کرنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے خود انسان کے پلان کر دیتے ہیں. بالکل، بے شک، یہ تو بات ہے کہ انسان کو خود سے ایک میرے جیسی چھوٹی عقل رکھنے والے انسان کو بھی سجھا دیتے ہیں کہ اب اس قدم پہ تم نے کیا کرنا ہے. جی بالکل. اچھا، وہ نئے ایریے کی بات میں کر رہی تھی نا، تو روز جب ہم بچوں کو میں اسکول سے لے کے آتی
تو کبھی دروازے کے آگے کوئی چیز کھانے والی پڑی ہوتی کوئی، تو ایک دن میرا بیٹا کہتا ہے، ہمارے ہاں بچوں کو یہی پتہ ہوتا ہے نا کہ مولانا کے گھر، مولویوں کے گھر تو حلوے آتے ہیں. کہتے ہیں امی میرا خیال ہے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ بھی، وہ ایک استاذہ ہماری ہوتی تھی ان کو سب لوگ مولانی کہتے تھے نا، تو کہتے ہیں امی ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ بھی مولانی ہیں، کہ اس لیے وہ آپ کے گھر روز کھانا دینے آتے ہیں. تو مطلب اس طرح سے، اور لوگ اتنے محبت والے لوگ تھے کہ اتنا، اور ہر وقت کہتی آپ اتنا مصروف رہتی، حالانکہ میں مصروف نہیں رہتی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ سفر میرا ابھی تک بھی مجھے اس کا امپریشن اتنا اچھا آتا ہے کہ کتنی میں فری، مجھے بالکل پریشر نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر ایسے جب کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا نسرین باجی، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مددگار پیدا کر دیتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ افطاری کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کر لوگ ڈور پر چھوڑ جاتے تھے، اور وہ بڑی ہیلپ ہوتی ہے. کیونکہ اب آج کل میں دورہ قرآن کرا رہی ہوں تو آپ یقین کریں کہ بہنیں اس طرح کی ہیں کہ وہ کہیں گی کہ کل پرسوں مجھے کسی کا فون آیا ہے، انہوں نے مجھے کہا A to Z آپ کی افطاری آ رہی ہے، آپ نے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کرنی. اور آپ یقین کریں کہ جو افطاری آئی وہ کھجور سے لے کر میٹھے تک، اللہ اکبر، یعنی آپ یقین کریں کہ واقعی کوئی اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ یہ آپ کے کام کی وجہ سے، ہم کون ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ہم کون تھے، اللہ نے ہمیں کیا سے کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلاتا ہے. ہم نہ چیز کمتر بندیاں اللہ کی، اللہ کے کام کرنے کی وجہ سے لوگ ہمارے لیے کریں، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. پتہ فریہ اس میں دیکھیں کہ جو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے جذبے کو کس طرح سے اور زیادہ حفاظت سے اور محبت اس جذبے میں ڈالتے. میں کہتی ہوں سبحان اللہ. میں جب ایڈنبرا جاتی تھی نا تو میں ہر قدم پہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں یہ پلان کر کے کہ میں تیرے راستے، صرف تیرے راستے پہ نکلوں گی. کبھی آپ حدیث سنتے ہیں نا، جو اللہ کے راستے پر نکلا اور اس میں اور کوئی غرض نہیں تھی، بے شک، تو اس کے لیے ابھی جیسے فضیلت آپ نے بتائی، تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ تو نے خود میرے لیے سلیکٹ کر لیا کہ صرف میرے راستے پہ نکلو اور صرف میرے لیے نکلو، کیونکہ مجھے ایڈنبرا روز کیوں جانا تھا. بالکل وہی نا، کئی لوگوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، نہیں جاتے پاس کے شہر ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. اور جاب کے لیے تو لوگ اپنے مقصد کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے لیے تو جاتے ہیں. تو ابھی بھی جہاں بھی میں جاتی ہوں فریہ، جیسے آپ کو پتہ ہے میرے پروجیکٹس کا کہ کبھی کدھر جانا پڑتا ہے ابراڈ، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے، تو اس میں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں نہ میں کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہی ہوں، نہ میں اپنے کسی سے، اللہ تعالیٰ یہ سفر صرف تیرے لیے. اور اس سفر کی پھر اہمیت اور اس کی فیلنگ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہاں نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں مجھ سے نماز پڑھوا لیتے ہیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. جی تو ہم نہیں کرتے، یعنی میں اپنے آپ کو یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اگر میں نے کرنا ہوتا تو کیا میں کرتی، شاید میں کبھی نہ کرتی. اور پھر اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ہم لیٹ ہو رہے تھے تو ہم جا رہے تھے اپنے پروجیکٹ پہ، حمیرہ جی میرے ساتھ تھی. تو میرے ہسبینڈ، میں نے کہا اچھا اللہ حافظ اب ہمیں جانے دیں کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، آگے اوبیسلی گروپ کو جا کے پکڑنا ہوتے. تو یہ حمیرہ سے کہہ رہے ہیں یہ ذرا بہت نوٹی ہو جاتی ہے جب یہ جاتی ہے نا ڈینجرس ایریاز میں جا گھستی ہے، تو اس کا خیال رکھنا پلیز آپ ایسے نا. تو میں تقریباً سیکورٹی ڈور سے نکل رہی ہوں اور وہ، تو میں کہتی ہوں آپ کیوں پیچھے کھڑے ہیں، آ جائیں جلدی کریں. کہتی نسرین دیکھو وہ بیچارے اتنے اپسیٹ ہیں اور تم کہتی ہو جلدی کر لینا اب جائیں اب. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شک یہ بالکل یہ ہم نہیں کرتے. بے شک یہ ہم نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کون سا شوہر ہے یا بیٹے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ ایک صرف آپ کے نکلنے سے تو نہیں ساری دنیا کے کام پورے ہونے والے ہیں. جی بالکل. تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. بے شک بے شک. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کرواتے ہیں. بے شک. کیونکہ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ پاکستان گئے تو 1 ہفتے 4 دن کے بعد واپس آ گئے، اور روز میں صبح شام فون کرتی، میں کہتی یہاں رہنا بہت ڈینجرس ہے، بس آپ آ جائیں، چھوڑیں یہ زمینیں، چھوڑیں یہ فلاں کام، ہمیں نہیں کچھ بھی چاہیے، یہ نہیں وہ نہیں. تو یعنی میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ وہاں پر سیف ہیں، لیکن جہاں پر ہم جاتے ہیں اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تھام لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ جو جا رہی ہیں نا وہ یہ ٹھیک ہے کر رہی ہیں، اجازت سے بھیجتے ہیں، خوشی سے بھیجتے ہیں. لیکن اوبیسلی تھوڑا بہت فکر تو
ظاہر فکر تو ایک نارمل چیز ہے نا, وہ تو لیکن یہ کہ پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اتنی سپورٹ سے اتنا کچھ ہو پایا, یہ بھی بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں. مجھے اپنا رمضان یاد ہے کہ میں نے تجوید کی کلاس پڑھانی شروع کی. آپ کو یاد ہے آپ میری تجوید کی ٹیچر تھیں اور آپ نے کلاس میں سب سے کم نمبر دیے تھے, وہ میں بھولی نہیں ہوں ابھی تک. اور میں آپ کو اس کی بات بھی بتا دوں, آپ کا جو پورا گروپ تھا نا, وہ بڑا چیلنجنگ گروپ تھا. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا, کبھی میں مولانا حبیب سے مشورہ مطلب مدد لیتی اور کبھی مولانا غفور سے زیادہ, اور وہ جو میں دعائیں کرواتی تھی اور قرآن کے لیے بھی اور تجوید کے لیے ان کو سناتی, کیونکہ ان دنوں میں کوئی تھا نہیں. بالکل بالکل. تو میں ہمیشہ باجی سے کہتی تھی, میں کہتی تھی باجی یہ آپ نے مجھے کہاں ڈال دیا, یہ بڑی چیلنجنگ لڑکی ہے, ذرا ادھر سے ادھر بات ہوتی ہے تو فوراً مجھے پکڑ لیتی ہے. بالکل. وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے آپ لوگوں کی رہنمائی کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر میں نے تہیہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنی تجوید امپروو کروں گی, اور آپ ہی کی رہنمائی سے. اور پھر آگے چل کر تو میں نے وہ تجوید کی ایک کلاس جو تھی وہ شروع کی. تو اسی کلاس کے شروع ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد رمضان جب آتے تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, مجھے بہت خواہش تھی حج پہ جانے کی. تو مجھے یہ تھا کہ اس رمضان میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو میرے اللہ کو ناپسند ہو, اور میں نے اس کے عوض میں اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے نا حج کروا دیجئے. تو آپ یقین کریں کہ میں مطلب ایک فیلنگ ہی اور طرح تھی. وہ پورا رمضان اتنا اچھا اور اتنا اسپرچل تھا, کیونکہ ایک فوکس تھا کہ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آخری جمعے کے روز آپ یقین کریں کہ ہم نے سب نے مل کر, جو وہاں اسٹوڈنٹس بھی تھی, ہم نے نماز پڑھی. تو نماز کے بعد جب ہم نے وہ دعا کی تو دعا میں بھی میرا ذہن پر یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, رمضان تو پورے گزر گئے اور جمعہ بھی آ گیا, اور ابھی تک کوئی مطلب وہ بات جو ہے وہ پتہ نہیں قبولیت اس کا درجہ اس کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اور ہمارے گھر میں کوئی ذکر حج کا نہیں تھا, کوئی بات حج کی نہیں تھی, اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں حج کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. اور میں نے وہ آخری جمعہ کے دن جب دعا کی, اور میں بہت مطلب آنسوؤں سے رو کر اللہ سے التجا کی, تڑپ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب یہ رمضان بھی گزر گئے, کب یہ دعا قبول ہوگی. آپ یقین کریں کہ یہ اللہ ایسے نوازتے ہیں. گھر آئی اور میرے ہسبینڈ کام سے آئے تو پیپرز ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پیپرز آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ بھئی بہت سالوں سے سوچ رہے تھے, تو آج چھوٹے بھائی سے مشورہ کرا تھا کہ ہم دونوں بھائی حج نہ کرائیں بیویوں کے ساتھ جا کر. اور آپ یقین کریں کہ آنکھوں سے آنسو اور شکرانے کا سجدہ. اور میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ناشکرے تیرے بندے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ تو ہمیں اتنا نوازتے ہیں کہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے نوازا اور اس بندے کے دل میں ڈالا جس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں تھا ابھی. اور پھر میں نے حج کیا اس سال. تو وہ رمضان میرا اسپرچولی بہت ہائی تھا, اور میری طلب جو میرے اندر تھی حج کے لیے, میں فیل کرتی ہوں کہ وہ طلب کی وجہ سے وہ اس طرح سے اچھا گزرا. تو الحمدللہ وہ رمضان, اور واقعی یہ بڑی یادگار بن جاتے ہیں نا وہ لمحے, اور وہ رمضان, اور وہ اس طرح سے. آپ کا کوئی اور یادگار رمضان؟ جی پتہ ہے فریہ, میں اس کے ساتھ یہ رمضان تو الحمدللہ ہمارا ایک غازہ والا بہت اچھا تھا, لیکن اس کے لیے ریلی ٹائم چاہیے. لیکن اس میں بار بار دیکھیں, جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی, جب میں پلٹ کے اپنے آپ میں دیکھتی ہوں نا, تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ یہ کس چیز کے انعامات ہیں. یعنی ایک انسان ہے, جیسے آپ نے کہا میں نے تڑپ کے دعا مانگی, میں نے ایسی, تو اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شک. اور وہ پتہ کس چیز سے بھی ہے, جیسے انسان سوچتے, میں بات کری تھی آپ سے ایڈمبرا کی نا, وہ بڑی بڑی آنٹیز نا, جی وہ ہاتھ چومیں گی, سبحان اللہ, وہ ہاتھ چومتی, بیٹا بیٹھو, بیٹا ایسے, آپ دور سے آئے. اب میں تمہیں کہتی میں تو ٹرین سے ہی تو آئی ہوں میں, اور دیکھو کتنے لوگ اس میں انوالو تھے, کوئی لینے والے, کوئی چھوڑنے والے, کوئی کچھ کرنے والے, پیچھے گھر کو دیکھنے والے, یعنی کتنے لوگ اس جرنی میں شامل رہتے ہیں نا. تو یہ ہم نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ اپنے بندے کو نوازتے ہیں کرنے کے لیے نا. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ سوچتی نہیں بات کہ میں نے کیا, میں نے کیا کیا, جیسے المیزان کے لیے نا. لیکن بہت ساری چیزوں پر یہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بات کو سنتے ہیں, لیکن ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. شاید ہم اس لیول پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں رہے ہوتے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیول پہ عطا کر دیتے ہیں. بے شک.
دینے والی بات بہت بڑی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو وہ عطا کرتے ہیں جو آپ کی خیال میں بھی نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. تو انشاءاللہ ہم اپنے المیزان کی جرنی کو بھی ایک دن ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے ٹو نو, اینڈ جرنی which is very close to our hearts. بالکل, جو ہمارے لیے تو بہت ہی. ابھی دیکھیں آج کل بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. جی بے شک. اور میں سمجھتی ہوں جتنی استطاعت ہے, کیونکہ اگر ہم یہاں آ کے کام نہ کریں, اب آپ کہیں گے آپ بھی ماشاءاللہ دورہ قرآن بھی کر رہے ہیں, لیکن میں نے اسی لیے کہا کہ میں ایک طرف فوکس ہو جاؤں گی, کہ یہاں پروگرام کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم گھر والوں کو صبح کا مل جاتا ہے, تو اس طرح سے. لیکن الحمدللہ دیکھیں اس سارے کے ساتھ اگر یہ رمضان ٹی وی نہیں ہوتا تو ہم نے کیا کرنا تھا. وہی نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک دروازہ کھولا. بالکل, یہ ہم نے کیا سوچا, ابھی کچھ بہنیں فون کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ رفلی ہمارے 200 ویور, 150, 170, 180, 200 لوگ ہمیں واچ کر رہے ہوتے ہیں. سب کا بہت شکریہ کہ آپ واچ کرتے ہیں تو ہماری ہمت ہوتی ہے. یہی بات میں کہہ رہی تھی نسیم, مجھے معلوم ہے ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے, لیکن بات یہ کہ یہ رمضان بھی اس لحاظ سے بہت یونیک ہے اور بہت یادگار رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اگر ہمیں اپنی رحمتوں سے زندگی عطا فرمائے اور تندرستی, تو ہم یہ بات کیا کریں گے کہ یاد ہے اس رمضان میں پھر رمضان ٹی وی ہو گیا تھا, اور پھر ہم نے وہ کیا, اور پھر آن لائن ہم نے زوم پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دیا, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دروازہ بند فرماتے تو کتنے دروازے کھول دیتے ہیں. کوئی کام اللہ کا نہیں رکا. لیکن اور پتہ ہے یہ فری, یہ پلان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. بے شک بے شک, بالکل. کسی انسان میں, کوئی انسان تو کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں 200 لوگ 150 لوگ روز سنتے ہیں. اسی طرح زوم پہ جو دعا, ایک دفعہ ایک دن ایک بہن نے کہا آج آپ نے دعا کیوں چھوٹی کروائی. نہیں ماشاءاللہ, دیکھیں تو اس کا مطلب ہے لوگ سن رہے ہیں. اور میں آپ سے کیا کہہ رہی تھی, کسی اور کو دے دیجئے, تو دعا ہی تو کرنی ہے. تو پھر گھر والے بھی سن رہے ہیں, تو وہ بھی مطلب کامنٹس دیتے رہتے ہیں, ایسے کریں ایسے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا سیدھا چلنے کا نا, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ میرے شوہر صاحب کا ہے, کہ وہ بہت کریٹیکل نظر سے مجھے دیکھتے رہتے ہیں, ایسے کرنا تھا, ایسے کہنا تھا, یہ کرنا تھا, اس طرح. تو میں کہتی ہوں آپ ہی میرے استاد ہیں, اور تو کوئی ہے ان کی طرف سے بھی رہنمائی ہے, یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. جی بالکل صحیح. تو الحمدللہ اس سے بھی انسان بہت سیکھتا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں انسان خود ہم کچھ نہیں کرتے, کریڈٹ کس کو جاتا ہے, وہ اس ذات جس نے ہمیں چن لی. بے شک بے شک. ہم کیا تھے, سڑکیں ناپنے والے لوگ, آج وہاں جائیں گے تو آج وہاں جائیں گے تو آج. اللہ تعالیٰ کے احسانات. اور سامعین اور ناظرین, اگر ہمارے ینگ بچے سن رہے ہیں, اور ایون اگر ہمارے عمر کے بھی لوگ سن رہے ہیں, تو بڑوں کی دعائیں ضرور لیا کریں. بے شک. میری زندگی میں اگر میں نے کچھ اچیو کیا ہے, اگر میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے, تو جیسے میں نے آپ کو کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے پلان کیا اور ایسا ہو گیا. تو یہ ہمارے گھر میں بڑوں کی, ہمارے گھروں میں بڑے ہمارے بزرگ تھے, ساس سسر, بڑے دیورانیاں جٹھانیاں سب, تو یہ سب کے ساتھ اچھا گزارا ہوا ٹائم, اور ان کی دعائیں. بے شک. اور ان کی دعائیں. بے شک. اور میری جٹھانی کا دین کی طرف آنے کا بھی یہی ایک راستہ تھا. وہ کہتی میں دیکھوں تو صحیح, وہ وہاں تو لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, اور یہ کہتی ہے وہاں قرآن پڑھتے ہیں. جی. یہ کہتی ہے وہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں, وہاں تو دیکھو تو لوگ ایسے بن کے جا رہے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اس کو ہدایت دے دی. بے شک. تو یہ خیر پہلے سے ہمارے اندر ہوتی ہے. کس چیز سے؟ جب وہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا, گھر میں آ رہے ہوتے ہیں, پہلے ہمارے اپنے والدین وہ ہمیں دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, بے شک, اللہ ان کی حفاظت کرنا. اللہ یعنی ہم ایسے بن جائیں کہ والدین کی دعائیں ہمیں کہنا نہ پڑے. گھر میں ساتھ رہنے والے لوگوں کو ہمیں کہنا نہ پڑے ہمارے لیے دعائیں کریں, وہ خود ہی دعائیں کریں. تو اس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے خیر کے کاموں سے پھر اللہ تعالیٰ بڑے خیر کے کاموں کی توفیق دیتا ہے. بے شک, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اپنے معاملات کو اسی طرح, اب دیکھیں شوہر نے کیوں اتنا ساتھ دیا, جی ظاہر ہے کچھ تو تھوڑا بہت ہم نے ان سے
अच्छा सलूक किया होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। तो उसके बदले में उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया ना। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने हमसे ये काम लेना था, इस वजह से शोहर का भी ताउन मिला। अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके दिलों में भी डाला कि इनके रास्ते हमवार कर दो, क्योंकि घर बैठे उनको अजर मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। तो फिर ये तो बड़ी बात है ना। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा रमजान की डिस्कशन के किस तरह से, और टाइम मैनेजमेंट की भी हमने बात की अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये मत बुलाइएगा, हमने वो बात जरूर करनी है अलमिजान की जर्नी की, लोगों को जरूर बताएंगे कि ये जर्नी किस तरह से हुई। तो आपके लिए ये क्रेडिट मैं अब जाते जाते ले लेती हूँ, जरूर लीजिए, कि मैंने आपको वो नंबर कम दिए तजवीद में तो फिर आपने तजवीद सीख ली। हाँ जी, नंबर कम आपने कोई जान कर नहीं दिए थे, नंबर कम मेरी तजवीद की वजह से मुझे मिले थे। और लेकिन वो एक दिल में बात अटक गई कि नसीम बाजी ने मुझे नंबर कम दिए, हालांकि सोच ये होनी चाहिए थी कि मेरी तजवीद अच्छी नहीं थी। जी, वैसे 2-3 दफा आपने मुझे मेंशन किया, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव हमेशा इस तरह लेती रही। मैंने कहा अगर मैं इनको नंबर ज्यादा दे देती तो आज ये तजवीद मास्टर ना होती। बिल्कुल, वो फिर मेरी जज्बा ये आया, 3 दिन तो मैंने बहुत रोई धोई और वो अपने आप को कोसा कि नसीम बाजी को बस मैं पसंद नहीं हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझसे ये ज्यादती की है। तीसरे दिन फिर ये से में ख्याल आया कि नहीं, मैं भी अपनी तजवीद इम्प्रूव करूंगी अब इंशाल्लाह। और अभी तक सीख रहे हैं। तजवीद तो ऐसी चीज है, ये तो एक ऐसा वसी मौजू है कि इसको अभी तक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश तो नाजरीन को एक पैगाम भी दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तजवीद मास्टर अलमिजान में टीचर्स हैं, तो आप जरूर। और जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि हम बहुत बड़े उलमा नहीं आलमाए नहीं बन सकती, हम बहुत बड़े और कुछ दीन के बड़े पिलर नहीं बन सकते, लेकिन हम एक अच्छा कुरान पढ़ने वाले आसानी से बन सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और आज देखें मुझे कितनी खुशी हो रही है कि 2 चीजों में मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हमेशा होती है कि मेरे कल के स्टूडेंट आज अलमिजान मैनेजमेंट में सबसे बेहतर और सबसे अव्वल है। बेशक अलमिजान को चलाने वाले। तो हमारा अलमिजान, हम सबका हमारा अलमिजान आज देखे सेफ हैंड्स में है, तो हमें क्यों नहीं खुशी होगी। बेशक आज हमारे वो यानी कि हमारी वो बहनें जो कल हमारी स्टूडेंट्स थी, लेकिन यकीन माने कि अब वो हमारी टीचर भी हैं, इस लिहाज से कि हमारे साइड बाय साइड चल रहे हैं। बेशक। और हमें ये बहुत खुशी है, हम हमेशा देखना चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे लिए सदका जारिया बनाए, तो एक इंसान को कितनी इस बात की खुशी हो सकती है। और देखिए अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में दिखा देते हैं कि ये जो मैंने पौधे लगाए हैं ये फल फूल गए और फल देने लगे हैं, और ये बड़ी जिसे कहते हैं ना तिलका बुशरा आजला, दुनिया में मिलने वाली ये जल्दी की खुशखबरियां। तो मेरे नाजरीन सुनने में और आज के प्रोग्राम देखने में आप भी अपने लिए बस एक इस तरह का फोकस बना ले कि जिस तरह बाजी नसरीन, मैं सबकी बाजी हूँ, वो छोटे बच्चे ना वो भी बाजी, उनके पेरेंट्स भी बाजी। तो जिससे बाजी नसरीन खुश हो रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने सदका जारिया देखे जो उनके साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। तो आप भी इस पर मेहनत कीजिए। तब तक हम अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।